ہلکی پھلکی ملاقاتیں تانیہ تائیں ناول قسط نمبر 4۔ وہ آفس میں داخل ہوا۔ ماہر اور ظاہر کوئی ویڈیو دیکھ کر ہنس رہے تھے جبکہ ان کی کوئی بحث بھی جاری تھی۔ شاہزین اندر آیا اور چیئر کھینچ کے بیٹھ گیا۔ تم دونوں کو پتہ بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ بولا تو انہوں دونوں نے مرکز کی جانب دیکھا۔ خیریت تھی، بوتھی لٹکا کر رکھی ہے۔ ظاہر نے موبائل رکھا اور ٹیبل کے قریب ہوتے اس نے اپنے بازو ٹیبل پر رکھے جبکہ ماہر تھوڑے فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل نکاح ہے شاید؟ ہاں، ہمارے بھائی کا، ہمارے یار کا نکاح ہے، وہ دونوں بیک وقت بولے۔ اور تیری محبت کا بھی سالے آنکھیں بند کر کے رہتا ہے کیا؟ عشاء کا نکاح اس چھوٹی شرٹ احسن سے ہے، وہ بھی کر، وہ بولا اور سر جھٹکا جبکہ ظاہر کے چہرے پر یکایک سنجیدگی چھا گئی اور وہ چیئر چھوڑ کے کھڑا ہو گیا جبکہ ماہر بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ بخوبی جانتے تھے عشاء کے لیے ظاہر کے دل میں کیا تھا اور وہ کس قدر پاگل تھا اس معاملے کو لے کر۔ کبھی مذاق برداشت نہیں کر سکتا تھا، قضا کے بعد سیدھا نکاح پر پہنچ گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دادا جان کو بتایا ہوا ہے۔ وہ موبائل اٹھا کے بس نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ شاہزین اور ماہر دونوں اس کے پیچھے نکلے۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ گاڑی میں سوار ہوتا اور ہوا کی طرح وہاں سے غائب ہوتا دکھائی دیا تھا۔ دادا جان، وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ان کے سامنے کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ یہ میرا پوتا ہے ظاہر، وہ مسکرا کر اس کے اونچے لمبے قدوں قامت اور کثی انتظامات پر بلیک کوٹ اور بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ جس کا گریباں کھلا تھا، اس کو دیکھ کر ایک دم سے خوش ہوئے اور مسکرا کر بولے۔ مگر ظاہر کا دل و دماغ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کسی سے ملتا، اچھے سے بات چیت کرتا ہے یا کچھ بھی۔ وہ لوگ ظاہر سے اٹھ کر بغل گئے ہوئے ظاہر بے تاثر چہرے سے دادا کو دیکھنے لگا جبکہ دادا جان سمجھ گئے تھے بات اس تک پہنچ گئی ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر بیٹھے اور شاید ظاہر کے رویے کی وجہ سے اٹھ گئے۔ وہ لوگ نکلنے لگے تھے کہ اندر ماہر اور شاہزین بھی داخل ہوئے۔ دادا جان نے ان لوگوں کو ان دونوں سے بھی ملوایا۔ وہ سوسائٹی کے رہنے والے تھے، نئے نئے آئے تھے، سامنے ہی گھر تھا تو امان سے ملنے آ گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی ظاہر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی تمیز لحاظ ہے؟ جہاں سے آئے ہو تینوں وہیں پہ گئے ہو؟ عشاء کا نکاح ہو رہا ہے۔ عشاء کا نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی بات کاٹتا وہ بےچینی سے کبھی اٹھ رہا تھا کبھی بیٹھ رہا تھا، لہجے میں سرد بنتا اختلاف تھا۔ دادا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دادا جان، مجھے بتائیں کیوں ہو رہا ہے عشاء کا نکاح؟ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا، آپ میرے ساتھ کیا ایک وعدہ نہیں نبھا سکتے؟ وہ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا تقریباً چلایا تھا۔ ظاہر شاہزین نے ناگواری سے یہ انداز اس کا دیکھا تھا۔ بات کرو، چلاؤ مت۔ ماہر بھی بولا، میں بات کروں؟ تم سب جانتے ہو پھر بھی مجھے اینڈ وقت پہ پتہ چل رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے اس گھر کا ایک ایک فرد۔ اگر یہ نکاح نہ رکا تو پھر میرا تماشا دیکھے گا۔ آپ کے پاس وقت ہے، روک لیں چاہے تو۔ غصے سے پنکارتا وہ تن فن کرتا وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ دادا جان سر تھام گئے تھے۔ ابھی ان کی طبیعت اتنی بہتر نہیں تھی کہ ایسے چڑھائی کرتا وہ، مگر وہ غصے کا اتنا ہی تیز اور اتنا ہی پاگل تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ بالکل یہ عادت اس کے اپنے باپ پر تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا، اسے سمجھاؤ، وہ بچی نہیں کرنا چاہتی اس سے، وہ بولے جبکہ وہ دونوں لبدبا گئے۔ ظاہر کمرے سے نکلا تو احسن کو عشاء کے کمرے سے نکلتا دیکھتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ احسن اور سارہ کو وہ سبھی جانتے تھے۔ اکثر بچپن میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد وہ لمبا عرصہ یہاں رہ کر جاتے تھے۔ یہ تو جب وہ دونوں سیٹل ہوئے تب سے آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا نکلا تھا اس لڑکی کمرے سے جس نے کبھی بلاج کے علاوہ کسی کو ان تینوں میں سے اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ احسن رکا، پلٹا اور دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور پھر وہ ہنستے ہوئے دور ہو کر رخشندہ کے کمرے میں گھس گیا۔ عشاء بھی مدھم مسکراہٹ سے کمرے سے نکلی اور سیدھا نگاہ نیچے کھڑے ظاہر پہ گئی جو سنجیدگی کی انتہا پر تھا۔ عشاء نے نگاہ پھیر لی، ہلکا سا ڈر لگا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ وہ چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا اور یہاں ایک مرد کے ذہن میں اس کے خلاف شک بننے لگا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے کمرے میں جلدی سے چلی گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے ڈر گئی تھی۔ ظاہر باقاعدہ لات مار کے لاؤنج کا آواز توڑا تھا۔ اس نے نائمہ کو دھک دی۔ وہ کوٹ اتار کے بنا ماں کی سنے پھینکتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ سائمہ بھی فاصلے پہ کھڑی تھی، ڈر سے گئی تھی۔ ظاہر، بات سنیے، ہاتھ چھوڑیں میرا، جب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دھاڑا جبکہ نائمہ نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میرے بچے،
اس بچی کی خوشی ہے اس میں، پھاڑ میں گئی وہ بچی اس کی خوشی۔ اس نے ماں کا ہاتھ دھو کیا اور دوبارہ گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ کس نے بتایا زاویر کو؟ زائمہ شاذین اور ماہر کی جانب دیکھتے نائمہ ذرا غصے سے بولی تھی۔ وہ دنوں خاموشی رہی جبکہ دوسری طرف زاویر کے وجود میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے جو غلطی کی تھی اس کی سبب اس کی کبھی خود ہمت نہیں پڑی تھی اس کے کمرے کا رخ کرنے کی، لیکن وہ تو کبھی ماہر اور شاذین کو آنے نہیں دیتی تھی۔ اب احسن کے ساتھ ایک کمرے بھی تھی، ہنس رہی تھی، غصے میں کافی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب اس کا سیل فون بج رہا تھا، وارڈن نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی مگر وہ سارے سگنل توڑتا معلوم نہیں کہاں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ سب فکر مند تھے، امان صاحب ذیشان کو اس بات کی خبر نہیں تھی، خبر تو عالیہ اور درخشندہ کو بھی نہیں تھی۔ عشاء کے دل میں فکر سی تھی جبکہ دوسری طرف زائمہ شاذین بھی فکر مند تھے، جبکہ حیات کی تو خوشی دوبالا ہو چکی تھی، ان کی پڑھائی سے جان چھوٹ رہی تھی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی بس اس حد تک نہیں تھی کہ نئے کپڑے خرید لیے، دوستوں کے ساتھ شگل لگا لیے، لیکن اس نے اتنا ہی سمجھ لیا تھا بات صرف نکاح کی تھی، اور نکاح سے پہلے دونوں طرف رخصتی کی ضد درخشندہ نے ڈال دی تھی۔ بلاج نے اطلاق کرنا چاہا تھا کہ وہ رخصتی تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ماں اس بات کو رد کر گئی اور چار ناچار اسے چپوانا ہی پڑا۔ اور دوسری طرف احسن نے خود رخصتی کی بات کی تھی، بلکہ درخشندہ کو بہت دل سے منایا تھا کہ وہ عشاء کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج افطار کے بعد نکاح تھا۔ زاویر تو گھر لوٹا ہی نہیں تھا، باقی سب فکر مند تھے۔ شاذین کو بلاج لون میں دکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بولا تو بلاج نے گہرا سانس بھرا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس فیڈ اپ ہوں، کبھی شادی پھر رخصتی نکاح، سب ایک دم حملہ آور ہو رہی ہیں چیزیں۔ وہ ہلکا سا ہنسیا۔ زاویر کو عشاء کے نکاح کا پتہ چل گیا ہے، تو نہیں بتایا ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ یار ہم لوگ جانتے ہیں سب، پھر بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ دیکھو شاذین، شادی مسلط نہیں کی جا سکتی، مسلط کرنے پر وہ مجبوری ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ اچھی بات ہے وہ گھر نہیں ہے، اسے آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ عشاء جس چیز میں خوش ہے کم از کم اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو تو ٹینشن نہ لے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے جب تک اس کا غصہ اترے گا نکاح ہو چکا ہوگا، کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ نہیں ہوتا بھائی، کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ بلاج نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شاذین کو تسلی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سر ہلا گیا تھا۔ دادا جان نے اسے بلایا تھا، وہ ان کے پاس آ گئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا بچہ خوش ہے؟ وہ مسکرائے تو وہ سر ہلا گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ سر ہلا گئے جیسے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ عشاء نے محسوس کیا تھا کیا ہوئے دادا جان؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچے میں عشاء درخشندہ کی گراہٹ پر وہ کھڑی ہوگی۔ اماں کے غصے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، بولی لہجے میں سکتی تھی۔ ابھی پارلر والی آ جائے گی، اپنی تیاری کرو، اس نے کہا تو عشاء سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ اب میرے بچوں کے معاملے میں مت آئیے گا، انگلی اٹھا کے وہ بولی، جبکہ دادا جان چاہ کر بھی عشاء سے زاویہ کے متعلق بات نہیں کر سکے تھے۔ گھر میں سب تیاریوں میں لگ گئے۔ افطار سے پہلے مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تو کسی بھی بندے کو زاویر سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ گھر میں افطار کی تیاریاں بھی لگ گئی تھیں۔ افطار کے بعد سب ہنسی مذاق میں لگ گئے اور امان صاحب نے بتایا کہ نکاح خواہ آ رہے ہیں تو اپنی کیکی بند کر کے نکاح کے لیے بلا لو بچوں کو۔ بلاج وائٹ کرتا شلوار میں اپنی وجاہت سے سب کو دنگ کرتا وہاں بیٹھ گیا۔ درخشندہ بہت بے چین تھی، سارا تو اس نکاح میں شامل ہی نہ ہوئی تھی، جبکہ دوسری سمت میں احسن بیٹھ گیا اور زائمہ حیات کو لے آئی۔ پنک لباس میں پریوں سا حسن تھا، کچھ سادگی، کچھ شرارتی آنکھیں اور اس کا میک اپ سے سجا چہرہ باکمال تھا۔ وہ شاید پہلی بار لگ رہی تھی کیونکہ سنوری ہی جیسے آج تھی۔ بلاج کے پہلو میں بیٹھتے کافی عجیب لگا تھا اسے۔ ماما میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں، وہ سب کے بیچ بولی تو سبھی مسکرا دیے۔ ارے اب تم بلاج کی ہو رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھو گی نا، ایک آنٹی بولی۔ بلاج بھائی کے ساتھ تو کبھی نہیں بیٹھی، وہ بیوقوفوں کی طرح بولی۔ بلاج چہرے کا رخ پھیر گیا۔ چپ ہو جاؤ، عالیہ نے اسے گھورا تو وہ منہ بنا گئی اور بلاج کے ساتھ بیٹھ تو گئی لیکن فاصلے سے۔
عشا کو بھی بلا لیتے، نائمہ نے درخشندہ کو کہا۔ ہاں وہ ابھی اس کی تیاری رہتی ہے، تو پہلے ان کا نکاح ہو جائے، وہ بھی آتی ہی ہوگی۔ وہ بولی تو نکاح خواہ نے بلاج کا نکاح شروع کیا۔ اس نے نکاح گھمائی، زاویر کہیں بھی نہیں تھا۔ ماہر اور شاہزین بھی خاموش کھڑے تھے۔ اسے کون سا اس نکاح کی خوشی تھی، تبھی وہ بھی چپ ہو گیا اور اس نے دستخط کیے، پین تقریباً پھینکا۔ حیات نے پہلی بار شاید کسی کی کوئی حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ پھینکا ہوا پین اس کی ماں نے اسے اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے قبول ہے کہا تو بے رونا سا آنے لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ قبول ہے نہیں کہہ رہی اسے ذبح کیا جا رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے سائن نہ کیے گئے تھے اسے، اور یہ تھا تو فطری عمل، لیکن بلاج اور درخشندہ کو ڈرامہ کیوں لگ رہا تھا معلوم نہیں تھا۔ شاہزین اس کے نزدیک آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اس نے اسے نکاح نامے پر سائن کرائے۔ زائمہ پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ شاید ہر لڑکی اس وقت میں گھبرا جاتی ہے۔ ماہر بھی وہیں کھڑا تھا۔ نکاح ہو گیا تو عشا کو بلانے کا بھی کہا گیا۔ خیر ہے اب تک نہیں آئی، ایک آنٹی بولی۔ جی بالکل خیریت ہے زائمہ، عشا کو لے کر آؤ، اس نے حکم دیا۔ زائمہ سر ہلا کر اوپر آ گئی۔ اس نے دروازہ بجایا اور جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر عشا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ واش روم میں دیکھنے لگی، عشا وہاں بھی نہ تھی۔ وہ گھبرا کر دل تھام گئی۔ وہ کہہ کر تو گیا تھا اگر کسی نے کچھ نہ کیا تو جو تماشا ہوگا اس کے ذمہ دار وہ سب خود ہوں گے۔ زائمہ پریشانی سے کانپتے ہوئے باہر آئی۔ نیچے سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ درخشندہ سمیت بلاج اور احسن کے رنگ اڑ گئے تھے۔ زائمہ رونے لگ گئی۔ بلاج بھاگ کر اوپر آیا تھا۔ خالی کمرہ گواہ تھا۔ زاویر کوئی کھیل کھیل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل کیا زاویر کا فون کر دے۔ اس نے اسے کال ملائی مگر موبائل پاور آف تھا۔ سب باتیں بنانے لگے تھے۔ درخشندہ دل تھام گئی۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں ہے عشا؟ درخشندہ بولی۔ بھاگ گئی کیا لڑکی؟ چھ میں گوئیاں بڑھنے لگی۔ یہی کہیں ہوگی۔ احسن نے خود جا کے کمرے میں دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلاج بار بار کالز کر رہا تھا۔ شاہزین ماہر الگ کر رہے تھے لیکن کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ زاویر اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، میری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادا جان کے پاس سے وہ اٹھی تو لاؤنج خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے کہ زاویر کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی اور 2 قدم دور ہوئی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا لیکن اس کی خاموشی نگاہوں کا جو سرد پن تھا وہ گواہ تھا، بہت کچھ تھا۔ اس نے عشا کا ہاتھ جکڑا، اس کے منہ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بنا اسے وہاں سے گھسیٹ کر لے گیا۔ اس کے ہاتھ کی فولادی گرفت پر عشا ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ جان توڑ محنت کرنے کے باوجود وہ نازک سی لڑکی اس کے قبضے سے آزاد نہ ہو سکی تھی اور وہ اسے کسی پرانے پوسیدہ فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں اندھیرے کے باعث خوف محسوس ہو رہا تھا اور بدنامی کا خوف الگ تھا۔ کچھ نہیں ہوتا عشا، تمہارے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں گا، وہ بولا سخت لہجہ تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ عشا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوا تھا جبکہ رو رو کی عشا نے آنکھیں سجا لی تھیں۔ مجھے آپ کی بدنامی سے فرق نہیں پڑتا، چھوڑ دیں مجھے، وہاں سب سوچیں گے میں بھاگ گئی ہوں۔ وجہ سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ زاویر کو رتی بھی فرق نہیں پڑا۔ سب کو پتہ ہے میرے ساتھ بھاگی ہو، خیر اس میں تمہارا اپنا ذاتی قصور ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو ذات کیا۔ عشا ایک دم بچھوئی، مٹی اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی، ہاتھ گندے ہو گئے تھے اور اس چھوٹے سے فلیٹ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی کہ دروازے پہ تالا تھا۔ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ پلیز مجھے بچاؤ، کوئی مجھے بچائے، بھائی، مما۔ وہ دروازہ پیٹ سے سسکیوں سے رو رہی تھی جبکہ زاویر اس کے جامے پر سے توجہ ہٹا کے اپنے ایک دوست کو کال ملا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں دروازہ، اس نے اتنا ہی کہا۔ عشا نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ وہ دیوار سے چپک گئی۔ اپنے شوق سے بڑا مسکرا کے احسن سے نکاح کر رہی تھی۔ اب مجھ سے کرو اور پھر میں تمہیں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا کہ جو تم سے محبت کرے اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ کس طرح پاگل ہو جاتا ہے۔ اسے بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ احسن اس کے کمرے میں کیوں تھا۔ نہیں کبھی نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، وہ جیسے دیوار سے بھی پار ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ بولی جبکہ زاویر نے شانے جھکائے۔ چلو بس پھر ٹھیک ہے۔ آج سے 4 ماہ پہلے ایک کھیل میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تو کیا ہوا آج ہو جاؤں گا؟ نہیں، تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ اس کے نزدیک چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگا۔ عشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔
نہیں زاویر، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، آپ وہ دور کرنے لگی۔ کیوں عشا، تم میری لگتی کیا ہو جو میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا؟ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ اس کے بالکل نزدیک آ رہا تھا جب عشا دیوار سے لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ زاویر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جیسی اوور سمارٹ اور ایک بات کو لے کر بیٹھ جانے والی لڑکیوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، وہ چلا اٹھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ عشا اور بھی سمٹ گئی، اس کا لباس مٹی سے بھر گیا تھا۔ تم بلا وجہ محنت کر رہی ہو، اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں تم پر ترس کھاؤں گا، تم تو جانتی ہو مجھے اچھا انسان تو ہوں ہی نہیں میں، تمہاری عزت یہیں لوٹوں گا، پھر بھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پھر جس طرح چاہو میرے ساتھ رہو، کیونکہ یہ کیا گیا ہے کہ تم میری ہو۔ کافی سنجیدگی سے بولا تھا کہ اس کی پھیلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عشا اور بھی سمٹ کی پوری طرح رونے لگی، اور جیسے زاویر کا ہاتھ اس کے دوپٹے پہ گیا کہ وہ ایک دم دور ہوئی۔ زاویر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چیلا اٹھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، وہ بھی جیسے ضد اور غصے میں ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ عشا اسے دور دھکیل کے بھاگی تھی، اس نے دروازہ پیٹ ڈالا، مجھے بچاؤ پلیز، مجھے بچاؤ، سسٹر اسے رو دی، جبکہ زاویر غصے سے پاگل ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی سمت کھینچ گیا اور جھٹکے سے اس کی گردن سے دوپٹہ نوچ کر پھینکا۔ نہیں زاویر، آپ اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا نہ گرائیں، چھوڑے مجھے۔ وہ جیسے بن پانی کی مچھلی سی بن گئی۔ بس چپ، وہ دھاڑا اٹھا جب عشا کا چہرہ سرخ ہو گیا، رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی، جبکہ زاویر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی فولادی گرفت میں جکڑا۔ تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس مٹی میں خاک ہونا چاہتے ہو یا شرافت سے نکاح کرو گی؟ وہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولا، جبکہ جیسے اگر وہ انکار کرے گی تو وہ کسی درندے کی طرح اسے بے آبرو کر کے اسے پھر بھی خود کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے گا۔ عشا اس کے ہاتھوں میں ہی بری طرح روتی چلی گئی، جبکہ زاویر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری اکڑ توڑنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ کسی چیز میں نہیں۔ ویری گڈ، میں قاضی کو بلاتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس کا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ عشا زمین پر بیٹھ گئی۔